بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضرت صاحب کے آستانے پہ اور یہ بھی چورا شریف ہی کا آستانہ ہے لاہور میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت صاحب ہم سے چند دنوں پہلے جدا ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی جو خوشگوار یادیں ہیں اور جو آپ کی محبتیں ہیں، جو آپ کی شفقتیں ہیں، جس شخص سے بھی آپ ملے ہیں، ایک دفعہ ملے ہیں چاہے یا زیادہ ملے ہیں، لیکن وہ ہر شخص کے لیے وہ ملاقات ہمیشہ یادگار رہی ہے۔ میرے مختلف محافل میں، مجالس میں بھی حضرت سے ملاقات رہی، اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اکثر میری ملاقات یا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا کہیں مکہ حج یا عمرہ کے لیے جاتے آتے وقت جہاز میں میری ملاقات رہی، اور آخری ملاقات بھی پچھلے سال رمضان مبارک میں مدینہ شریف میں ہم ملے۔ حضرت صاحب نے دین کی خدمت کی، پاکستان، نظریہ پاکستان کے ساتھ آپ کی بڑی ایک کمٹمنٹ تھی، وابستگی تھی، اور آپ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور ایمان یہ ہمارے لیے دونوں کی ایک حیثیت ہے، کیونکہ یہ ملک اور یہ وطن عزیز ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اور ایک ایمانی جذبہ کے تحت وہ جدوجہد کی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو خدمات ہے، حب الوطنی ہمیشہ آپ نے اپنے مریدوں کے ہاں، اپنے حلقہ ارادت میں، جہاں پہ آپ کی تقریر تھی، آپ کا خطاب تھا، پاکستان سے محبت کا پیغام دیا، اور صوفیاء کرام کا جو طرز تبلیغ ہے، بالخصوص خانواد نقشبند کا، کہ خاموشی کے ساتھ، ذکر خفی کے ساتھ اور ایک تلقین کے ساتھ اسلام کا پیغام دے دو، اس میں کسی کو دل آزاری نہ کرو، کسی کو دل شکنی نہ کرو، ہمیشہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلو، دلداری کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ۔ بلا شک و شبہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگوں کی شخصیات اور تعلیمات کا ایک حسین مرقع تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں، اور خانوادہ پہ صاحبزادگان کے ساتھ ان کا فیض، برکت اور ان کا کمالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ الحکم للہ، البقاء للہ، حکم بھی اللہ کے ہے، صرف مولا کے ذات نے باقی رہنا ہے، لیکن حضرت کے جو لافانی پیغامات ہے ایمان کے، عقیدہ کے، روحانیت کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے، وہ قائم و دائم رہیں گے۔